السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہم بک استعین ولک استکین ومن کلامک استہدی وبکمال رسولک اقتدی وصلی وسلم علی خیر البریہ واحسن سجیہ وآلہ خیر آل ما طلع ہلال ولما آل بالغدب والآصال۔ محترم قارئین اور سامعین اکرام، غیر مقلد حضرات آئے دن فقہ حنفی کی عبارات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے بہشتی زیور پر۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے بہشتی زیور۔ بہشتی زیور کے ایک مسئلے کے اوپر غیر مقلدوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض کتنا بے تکا ہے، جاہلانہ ہے اور کتنا بکواس ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ اعتراض کو سمجھ لیجئے۔ غیر مقلد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کی انگلی پر نجاست یا پاخانہ لگ جائے اور وہ اسے 3 مرتبہ صاف کر لے، چاٹ لے اپنی زبان سے، تو وہ انگلی پاک ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، آگے جو عبارت ہے غیر مقلد اسے ہضم کر گیا۔ چلے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں مکمل مسئلہ کیا ہے، اور غیر مقلدوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس پر اعتراض کیسے کیا۔ دیکھیے، یہ ہے بہشتی زیور، اس کا صفحہ نمبر ہے 10، نہیں صفحہ نمبر ہے 80، اور یہ ہے بہشتی زیور۔ میں آپ کو وہ مسئلہ پڑھ کر سناتا ہوں جس پر غیر مقلد اعتراض کرتا ہے۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 26۔ ہاتھوں میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو جائیں گی۔ غیر مقلد نے صرف اتنی عبارت کو لے کے اعتراض کر دیا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ اگر کسی مقلد کے ہاتھ پر پاخانہ لگ جائے اور وہ پاخانے کو 3 مرتبہ چاٹ لے تو انگلی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، یہاں تو لکھا ہے کوئی نجس چیز، اور غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ پاخانہ۔ کیا لکھا ہے؟ پاخانہ۔ تو ان کا اعتراض کتنا جھوٹا ہے، کتنا احمقانہ ہے کہ ان کی احناف دشمنی آپ کو اس اعتراض سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ وہاں پر لکھا ہے نجس چیز۔ اب نجس چیز میں صرف پاخانہ نہیں ہے، نجس چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان کو کیا کرنا تھا؟ فقہ حنفی کو بدنام کرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کو بدنام کرنا تھا۔ اس لیے انہوں نے اعتراض بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا اور عبارت بھی ادھوری پیش کی۔ میں آپ کو مکمل عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ آگے لکھا ہے مگر چاٹنا منع ہے، مگر چاٹنا منع ہے۔ مسئلہ پورا نہیں ہوا، مسئلہ آگے دیکھیے۔ آگے لکھا ہے یا چھاتی پر بچے کی قے کا دودھ لگ گیا، پھر بچے نے 3 دفعہ چوس لیا تو پاک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس بچے نے ماں کی چھاتی کے اوپر قے کر دیا، الٹی کر دیا، اور بعد میں اسی بچے نے ماں کی چھاتی کو 3 مرتبہ چوس لیا تو پاک ہو جائے گی۔ دوستو چلیے ہم سمجھتے ہیں اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے۔ غیر مقلدوں کی خیانت اور ان کا دجل اور ان کا فریب تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ لکھا تھا نجس چیز، انہوں نے اس کو نجس کو پاخانہ بنا دیا۔ مطلب یہ کہ غیر مقلدوں کے یہاں صرف پاخانہ ہی نجس ہے، اور پاخانے کے علاوہ جتنی ساری چیزیں وہ سب طاہر ہے اور پاک ہے۔ خیر، اعتراض کو سمجھتے ہیں، اعتراض کے جواب کو سمجھتے ہیں۔ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اصل بات ہے کہ آگے لکھا ہے کہ چاٹنا منع ہے، اور غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اگر چاٹنا منع ہے تو غیر مقلدوں کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جس سے چاٹنا جائز ثابت ہوتا ہو۔ چلیے اب آگے دیکھیے، بتانا شاہد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اس طرح سے انسان کا تھوک بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ میں غیر مقلدوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ اگر کسی کی انگلی کے اوپر کوئی نجس چیز لگ جائے اور وہ اس کو اپنے تھوک سے کیا کر لے؟ صاف کر لے، تو وہ چیز پاک نہیں ہوتی۔ اس پر کوئی قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرے، نہیں پیش کر سکتے
تو اللہ کے لیے اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر امت میں وسوسہ نہ ڈالے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین اور شریعت کے اندر تحریف نہ کرے۔ چلیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ تھوک سے نجاست پاک ہوتی ہے یا نہیں، تھوک سے نجاست پاک ہوتی ہے یا نہیں۔ آئیے ہم چلتے بخاری کی طرف۔ محمد بن اسماعیل البخاری امیر المؤمنین فی الحدیث، ہر کوئی انہیں مانتا ہے۔ انہوں نے اپنی بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت کیا اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض آیا ہو۔ باب باندھا ہے، ڈائریکٹ امام بخاری نے کیا باندھا ہے؟ باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر کتاب الحیض، حدیث نمبر ہے 312۔ حدیث نمبر کتنی ہے؟ 312۔ امام بخاری صاحب نے یہاں پر ایک باب باندھا ہے کہ عورت ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض آیا ہو۔ چلیے میں آپ کو متن اور سند دونوں پڑھ کر سناتا ہوں، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها۔ ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، سند تو میں نے آپ کو پڑھ دیا، سند کے اوپر تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بخاری شریف ہے، میں بخاری ہے۔ چلیے میں آپ کو حدیث کے الفاظ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجاہد فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا جس میں ہم نماز پڑھتے تھے، اب جب اس کپڑے میں ہم کو حیض آ جاتا تھا یا حیض کا کوئی دھبا اس کپڑے کو لگ جایا کرتا تھا تو ہم اس کے اوپر تھوک دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تھوک دیا کرتے تھے، اور تھوک کر اس کو اپنے ناخن سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ کیا کہہ رہی ہے حضرت عائشہ؟ حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہمارے کپڑے میں حیض کا دھبا یا خون لگ جاتا تھا ہم اس پر تھوک کر اس کو اپنے ناخن سے کھرچ کر کیا کر لیا کرتے تھے؟ صاف کر لیا کرتے تھے۔ اب لگاؤ امام بخاری پر فتویٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فتویٰ کہ انہوں نے بھی اپنے تھوک سے نجاست کو صاف کیا ہے۔ ایک دلیل ہوگی، میں آپ کو اور ایک دلیل دیتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ۔ چلیے حدیث نمبر ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 225، صفحہ نمبر 225۔ اس میں بڑے بڑے کبار تابعین ہیں۔ نمبر 1 سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام امہات المؤمنین ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ تمام، سعید بن جبیر رئیس التابعین کہا جاتا ہے ان کو۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام امہات المؤمنین یعنی کہ ہماری ساری مائیں اسی طرح سے کیا کرتی، کس طرح سے کیا کرتی تھی کہ جب کبھی حیض کا دھبا ان کے کپڑوں کو لگ جایا کرتا تھا اس پر تھوک دیا کرتے تھے، اور تھوکنے کے بعد اپنی انگلی سے اس کو کھروچ کر صاف کر دیا کرتے تھے اپنے ناخن سے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح سے پانی پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس طرح سے آدمی کا لعاب دہن بھی طاہر ہے اور مطہر ہے۔ کیا مطلب؟ پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے، اس طرح سے آدمی کا تھوک بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ چلیے میں عبارت مکمل کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ تمام امہات المؤمنین ایسا ہی کیا کرتی تھی، اور امام حسن بن علی اللہ کے نبی کے نواسے، اور عبداللہ بن عمر، کون عبداللہ بن عمر؟ عمر بن خطاب کے لڑکے، اور میمون بن مہران رضی اللہ عنہ بھی تھوک سے خون کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ کیسے صاف کر لیا کرتے تھے؟ تھوک سے۔ تو علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے میں تنہا نہیں ہے، انہوں نے اپنے اسلاف کی کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے، انہوں نے ان روایات کو پڑھا ہے۔ غیر مقلد اگر بخاری کو دیکھ لیتا، کتاب الحیض کو پڑھ لیتا تو اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں کرے؟ اس لیے کہ غیر مقلد بخاری پڑھتا ہی نہیں، غیر مقلد کبھی بخاری پڑھتا ہی نہیں، تو اگر پڑھ لیتا تو اعتراض نہیں کرتا کہ بخاری شریف میں خود لکھا ہے کہ حضرت عائشہ اپنے تھوک سے کیا کرتی تھی؟ نجاست کو صاف کیا کرتی تھی۔ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا فتویٰ دے دیا۔ چلیے میں آگے آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں
کہ آپ ایک آیت یا ایک حدیث بتلا دیجئے، نص قطعی مجھے بتلا دیجئے کہ تھوک سے نجاست پاک نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ میرے حنفی بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے، عموماً عورتیں اپنے گھر کے اندر کپڑے سیتی ہیں سوئی دھاگے سے، یا سبزیاں کاٹتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کی انگلی کبھی کبھار کٹ جایا کرتی تو خون نکل آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ خون نکل آتا ہے۔ تو لڑکیاں اور عورتیں کیا کرتی ہے، اس خون آلود انگلی کو کیا کرتی ہے، اپنے منہ سے چوس کر خون کو تھوک دیتی ہے، کر دیتی ہے خون۔ اس سے دو مقصد حاصل ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ خون کی جو نجاست جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، تھوک کی وجہ سے صاف ہو جاتی ہے، اور دو نمبر جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جایا کرتا ہے۔ اب میں غیر مقلدوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ تم نے سب سے پہلے ہمارے پر الزام لگایا کہ وہاں پر تم نے پاخانے کا لفظ کیا کیا ہے، لایا ہے اعتراض کے اندر، حالانکہ پاخانہ نہیں بلکہ نجاست لکھا ہوا ہے، اور ہر نجاست پاخانہ نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ غیر مقلد کے یہاں نجاست سے مراد صرف پاخانہ ہے، اور اس کے علاوہ ساری نجاست تمہارے وہاں پر کیا ہے، پاک ہے۔ نمبر دو، میں تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک قرآن کی آیت یا حدیث صریح اور صحیح غیر معارض پیش کر کے بتائیے کہ آدمی کا، انسان کا تھوک ناپاک ہے، اور آدمی نے اپنے تھوک سے اگر کسی نجاست کو پاک کرنے کی کوشش کی تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ میرا پوری غیر مقلدیت اور غیر مقلدین کے ملاؤں سے کیا ہے، چیلنج ہے۔